گوبر کا گھر۔ ایک وقت کا قصہ ہے کہ گلہان نمی گاؤں میں ایک گھر تھا۔ وہ گھر گوبر والا گھر کے نام سے مشہور تھا، لیکن خاص بات اس گھر میں یہ تھی کہ اس گھر سے عجیب قسم کے آوازیں آتی تھیں۔ یہ آوازیں کچھ اس طرح کی تھی: ہان میرے بچے کدھر ہو تم؟ آ جاؤ نا، میں تمہارے انتظار میں ہوں، ہان آ جاؤ۔ یہ گھر جس ہان کا نام لے رہا تھا وہ اس گاؤں میں ہی رہتا ہے، اور وہ ایک یتیم لڑکا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ کب گزر گئے ہیں، اور وہ اکیلے ہی ایک جھونپڑی میں رہتا تھا۔ ہان اپنے گھر کے تمام کام خود کرتا تھا، اس لیے وہ بازار جانے کے لیے نکلتا ہے تاکہ گھر کے لیے سامان لے آئے۔ وہ بازار جا رہا تھا، لیکن راستے میں سرپنچ نے اس کو روکا۔ اے ہان میرے بچے، تم کدھر جا رہے ہو؟ اکیلے خیریت تو ہے نا؟ آج کل زیادہ نظر نہیں آتے، کیا بات ہے؟ ہاں سرپنچ صاحب، تم ٹھیک بول رہے ہو، تمہیں تو پتہ ہے ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تمام کام میں اکیلے ہی کرتا ہوں، اس لیے کاموں میں زیادہ مصروف ہوں۔ ہان میں نے تمہیں اس لیے روکا ہے کہ وہ گھر جو تمہیں آوازیں دیتا ہے تم اس کے اندر جاؤ کہ کیا معاملہ ہے وہاں پر۔ جب ہان کو یہ گاؤں کا سرپنچ یہ باتیں کرتا ہے تو وہ بہت خفا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے: ارے سرپنچ صاحب، یہ تم کیسے باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں تو پتہ ہے اس گھر میں جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، تم مجھے کیوں بول رہے ہو کہ میں وہاں پر جاؤں؟ اگر میں وہاں پر گیا تو واپس نہیں آؤں گا۔ اگر تم اس گھر پر نہیں جاؤ گے تو پھر یہ گاؤں چھوڑ دو، کیونکہ تمہاری وجہ سے میں پوری گاؤں کو مصیبت میں نہیں ڈال سکتا۔ گاؤں کا سرپنچ ہان کو بہت باتیں کرتا ہے، لیکن ہان ان کو جواب نہیں دیتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب ہان یہاں سے چلا جاتا ہے تو پھر گاؤں کے سرپنچ کا چوکیدار اس کو کہتا ہے: ارے مالک، تو نے اتنے سخت الفاظ کیوں استعمال کیے؟ تمہیں تو پتہ ہے کہ ہان کے ماں باپ بھی اس گھر میں گئے ہیں۔ ہاں مجھے بالکل پتہ ہے، لیکن میں مجبور ہوں، اس کی وجہ سے تو میں پوری گاؤں کو مصیبت میں نہیں ڈال سکتا۔ مالک، اس کے ماں باپ بھی اس گھر میں گئے تھے اور واپس نہیں آئے ہیں، اگر یہ بھی چلا جائے تو واپس نہیں آئے گا، اس کی تو موت ہو جائے گی۔ ہاں مجھے پتہ ہے، اگر ہان وہاں پر چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا، لیکن میں کیا کروں؟ اس طرف ہان اپنے دوست کے گھر جاتا ہے اور اپنے دوست کو سرپنچ کے تمام باتیں بتاتا ہے کہ سرپنچ نے میرے ساتھ کیا کیا اور کیا باتیں کی ہے۔ ارے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سرپنچ نے ایسے باتیں کی، یہ تو بہت غلط کر رہا ہے وہ۔ نہیں میرے دوست، وہ غلط نہیں کر رہا ہے، وہ تو تمام لوگوں کی بھلائی چاہتا ہے، میری وجہ سے تمام لوگ مصیبت میں ہیں۔ ہاں ہان، تو بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، کیا تم اس گھر میں جانے کے لیے تیار ہو؟ ہاں میں اس گھر جانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر وہ دونوں اس گھر کو ڈھونڈنے کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ وہ دونوں اس گھر پہنچتے ہیں، ہان کا دوست باہر رہ جاتا ہے اور ہان اس گھر کے اندر جاتا ہے۔ جب ہان اس گھر میں جاتا ہے تو وہ ایک جنگل میں پہنچتا ہے اور اس کو اس جنگل میں ایک عورت اور ایک آدمی نظر آتا ہے۔ وہ اس کے قریب جاتا ہے، پھر وہ آدمی ہان کو کہتا ہے: ارے ہان میرے بچے، اچھا ہوا کہ تم آ گئے ہو، ہم تمہارے ہی انتظار میں تھے۔ اس کے بعد ہان کہتا ہے: ارے امی بابا، تم لوگ زندہ ہو، مجھے تو لگا تھا کہ تم دونوں مر گئے ہو، کیوں نہیں آئے گھر؟ ارے ہان میرے بچے، یہ قصہ کچھ ایسا ہے کہ کچھ سال پہلے ہم اس گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، رات بہت ہو گئی تھی، اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم اس میں رات گزار لیں گے اور پھر کل گھر جائیں گے۔
پھر ایک جادوگر نے اس پر کچھ جادو کیا اور ہم تمہارے بغیر اس گھر سے نہیں نکل سکتے تھے۔ اچھا ہوا کہ تم آئے، اب ہم تمہارے ساتھ اس گھر سے نکل سکتے ہیں۔ اچھا، تو اس لیے اس گھر سے میرے نام کی آوازیں آتی تھی۔ اسی طرح خان کو اپنے ماں باپ مل جاتے ہیں اور پھر وہ تینوں خوشی خوشی اپنے گھر میں رہتے ہیں۔